بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہری نے بیان کیا کہ محمد بن جبیر نے مجھ سے اس آنے والی حدیث کا ذکر کیا تھا، اس لیے میں نے مالک بن اوس کی خدمت میں خود حاضر ہو کر ان سے اس حدیث کے متعلق بطور تصدیق پوچھا۔ انہوں نے کہا، دن چڑھ آیا تھا اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک بلانے والا میرے پاس آیا اور کہا کہ امیر المومنین آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں اس کاسد کے ساتھ ہی چلا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ ایک تختے پر بوریا بچھائے، بوریے پر کوئی بچھوانا نہ تھا، صرف ایک چمڑے کے تکیے پر ٹیک دیے ہوئے تھے۔ میں سلام کر کے بیٹھ گیا۔ پھر انہوں نے فرمایا، مالک تمہاری قوم کے کچھ لوگ میرے پاس آئے تھے، میں نے ان کے لیے کچھ حقیر سی امداد کا فیصلہ کر لیا ہے، تم اسے اپنی نگرانی میں ان میں تقسیم کر دو۔ میں نے عرض کیا، یا امیر المومنین، اگر آپ اس کام پر کسی اور کو مقررہ فرما دیں تو بہتر ہوتا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے یہی اصرار کیا کہ نہیں، اپنی ہی تحویل میں بانٹ دو۔ ابھی میں وہیں حاضر تھا کہ امیر المومنین کے دربان یرفع آئے اور کہا کہ عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، انہیں اندر بلا لو۔ آپ کی اجازت پر یہ حضرات داخل ہوئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ یرفع بھی تھوڑی دیر بیٹھے رہے، پھر اندر آ کر عرض کیا، علی اور عباس رضی اللہ عنہما کو بھی اندر آنے کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، انہیں بھی اندر بلا لو۔ آپ کی اجازت پر یہ حضرات بھی اندر تشریف لے آئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، یا امیر المومنین، میرا اور ان کا فیصلہ کر دیجئے۔ ان حضرات کا جھگڑا اس جائیداد کے بارے میں تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی نجارہ کے اموال میں سے خمس کے طور پر عنایت فرمائی تھی۔ اس پر حضرت عثمان اور ان کے ساتھ جو دیگر صحابہ تھے کہنے لگے، ہاں امیر المومنین، ان حضرات میں فیصلہ فرما دیجئے اور ہر ایک کو دوسرے کی طرف سے بے فکر کر دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اچھا تو پھر ذرا ٹھہریے اور دم لے لیجئے۔ میں آپ لوگوں سے اس اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہیں، کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ ہم انبیاء چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، جس سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد خود اپنی ذات گرامی بھی تھی۔ ان حضرات نے تصدیق کی کہ جی ہاں، بے شک ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ علی اور عباس رضی اللہ عنہما کی طرف مخاطب ہوئے، ان سے پوچھا، میں آپ حضرات کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا آپ حضرات کو بھی معلوم ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے یا نہیں؟ انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک ایسا فرمایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب میں آپ لوگوں سے اس معاملے کی شرح بیان کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس غنیمت کا ایک مخصوص ہی حصہ مقررہ کر دیا تھا، جسے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی دوسرے کو نہیں دیا تھا۔
پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، وما افاء اللہ علی رسول من ہما سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد قدیہ تک، اور وہ حصہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص رہا، مگر قسم اللہ کی جائیداد ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو چھوڑ کر اپنے لیے جوڑ نہ رکھی، نہ خاص اپنے خرچے میں لائے، بلکہ تم ہی لوگوں کو دے اور تمہارے ہی کاموں میں خرچ کی۔ جو جائیداد بچ رہی ہے اس میں سے آپ اپنی بیویوں کا سال بھر کا خرچہ لیا کرتے، اس کے بعد جو باقی بچتا وہ اللہ کے مال میں شریک کر دیتے، جہاد کے سامان فراہم کرنے میں۔ خیر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی زندگی میں ایسا ہی کرتے رہے۔ حاضرین، تم کو اللہ کی قسم کیا تم یہ نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا بے شک جانتے ہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے علی اور عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، میں آپ حضرات سے بھی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ لوگ یہ نہیں جانتے؟ دونوں حضرات نے جواب دیا کہ ہاں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یوں فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے اٹھا لیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہنے لگے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں، اور اس لیے انہوں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مخلص جائیداد پر قبضہ کیا، اور جس طرح ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے مصارف کیا کرتے تھے وہ کرتے رہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے اس طرز عمل میں سچے مخلص نیکوکار اور حق کی پیروی کرنے والے تھے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی اپنے پاس بلایا، اور اب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نائب مقررہ ہوں۔ میری خلافت کو 2 سال ہو گئے ہیں، اور میں نے بھی اس جائیداد کو اپنی تحویل میں رکھا ہے جو مصارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس میں کیا کرتے تھے ویسا ہی میں بھی کرتا رہا، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اپنے اس طرز عمل میں سچا مخلص اور حق کی پیروی کرنے والا ہوں۔ پھر آپ دونوں میرے پاس مجھ سے گفتگو کرنے آئے اور بلا اتفاق گفتگو کرنے لگے کہ دونوں کا مقصد ایک تھا۔ جناب عباس، آپ تو اس لیے تشریف لائے کہ آپ کو اپنے بھتیجے صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا دعویٰ میرے سامنے پیش کرنا تھا۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا آپ اس لیے تشریف لائے کہ آپ کو اپنی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا دعویٰ پیش کرنا تھا کہ ان کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث انہیں ملنی چاہیے؟ میں نے آپ دونوں حضرات سے عرض کر دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما گئے کہ ہم پیغمبروں کی کوئی میراث تقسیم نہیں ہوتی، ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ پھر مجھ کو یہ مناسب معلوم ہوا کہ میں ان جائیدادوں کو تمہارے قبضے میں دے دوں، تو میں نے تم سے کہا، دیکھو اگر تم چاہو تو میں یہ جائیداد تمہارے سپرد کر دیتا ہوں، لیکن اس عہد اور اس قرار پر کہ تم اس کی آمدنی سے وہ سب کام کرتے رہو گے جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی خلافت میں کرتے رہے، اور جو کام میں اپنی حکومت کی شروع سے کرتا رہا، تم نے اس شرط کو قبول کر کے درخواست کی کہ جائیداد ہم کو دے دو۔ میں نے اسی شرط پر دے دی۔ حاضرین، کہو
میں نے جائیداد اسی شرط پر ان کے حوالے کی ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا بے شک اسی شرط پر آپ نے دی ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے علی اور عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں میں نے اسی شرط پر یہ جائیداد آپ حضرات کے حوالے کی ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا بے شک۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر مجھ سے کس بات کا فیصلہ چاہتے ہو؟ یا جائیداد کو تقسیم کرانا چاہتے ہو؟ قسم اللہ کی جس کے حکم سے زمین اور آسمان قائم ہیں میں تو اس کے سوا اور کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر تم سے اس کا انتظام نہیں ہو سکتا تو پھر جائیداد میرے سپرد کر دو میں اس کا بھی کام دیکھ لوں گا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے صدقہ جاریہ سے دوسرے لوگوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔